السلام علیکم جی۔ شاہ صاحب بات اس طرح ہے کہ سب سے پہلے نا ہم نے نبض کا جو ہے وہ مقام دیکھنا ہوتا ہے۔ اگر نبض جو ہے وہ اوپر ہے، درمیان میں ہے یا نیچے ہے۔ اگر تو شرب میں ہے تو یہ عضلاتی ہے، نیچے ہے تو غدی ہے، اور بالکل نیچے ہے تو یہ اعصابی ہے۔ پھر ہم نے مقام جو ہے وہ پورے پر دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سا مقام ہے۔ اگر پہلا مقام ہے تو یہ اعصاب کا ہے، دوسرا مقام ہے تو یہ غدد کا ہے، اور تیسرا مقام ہے تو یہ عضلات کا ہے۔ پہلے پورے پر نبض اگر آ جائے تو یہ نبض جو ہوتی ہے یہ عریض ہوگی اور ضیق ہوگی، اور یا معتدل ہوگی۔ اور اگر نبض جو ہے وہ عریض ہے تو یہ رطوبت کی زیادتی ہے، اور اگر نبض ضیق ہے تو رطوبات کی کمی ہے۔ ان کے درمیان میں جو نبض ہوگی نا وہ معتدل ہوگی، یہ صحت کی علامت ہے۔ اگر پہلے پورے پر جو ہے وہ عرض زیادہ ہوگا تو اس کے اندر جو ہے وہ بلغم کی زیادتی ہوگی، اور اس کے اندر کی علامات جو ہے وہ مریض کی لذت ہوگی، اس کو خارش ہوگی، درد ہوگی، اور بلغم کی زیادتی ہوگی۔ اور اگر نبض جو ہے وہ ضیق ہوگی، اس میں سن پن آئے گا، سنسناہٹ آئے گی، اور بلغم کی کمی ہوگی۔ اگر نبض جو ہے یہ باریک آ رہی ہے تو نبض جو ہے یہ ضیق ہے، اور اگر نبض جو ہے وہ موٹی آ رہی ہے کیا ہوگا، جیسے پوروں کے سائڈوں تک نبض پھولی ہوئی ہوتی ہے تو یہ نبض جو ہوتی ہے یہ عریض ہوتی ہے، اور اگر اس کے درمیان نبض آ رہی ہو تو یہ معتدل ہوتی ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے پورے کی طرف۔ اس میں نبض جو ہے یہ طویل ہوتی ہے، اور یا طویل ہوگی یا قصیر ہوگی یا معتدل ہوگی۔ طویل نبض جو ہے یہ حرارت کی اس میں زیادتی کی علامت ہوتی ہے، اور اس کے مقابل جو ہے وہ قصیر جو ہے وہ حرارت کی کمی کی علامت ہوتی ہے۔ اس کے درمیان جو نبض ہوگی وہ صحت کی علامت ہوگی۔ اگر نبض طویل ہے تو اس کی علامات میں مریض کی کیا آئے گی؟ جلن ہوگا، چبھن ہوگا، سوزش ہوگی، گلا خراب ہوگا، اور آنت متاثر ہوگی بڑی۔ اس کے علاوہ اگر کمی ہوگی تو ٹھنڈک اور سردی کی علامات جو ہے یہ مریض کی آئے گی۔ اسی طرح اگر نبض تیسرے پورے پر ہوگی تو یہ عضلات کا یعنی کہ مقام ہوگا نا، اور اس میں شرف جو ہے وہ ہوگا یا ضیق ہوگی یا معتدل ہوگی۔ شرف جو ہوتی ہے نبض یہ اوپر کو اٹھی ہوتی ہے، اس کا تعلق جو ہوتا ہے یہ ہوا کے ساتھ ہوتا ہے، اور اگر شرف ٹوٹ جائے تو ریا نہیں رہے گی، کبھی آ جائے گی۔ اعتدال جو ہے یہ صحت کی علامت ہے۔ اگر مشرف نبض جو ہے وہ زیادہ ہوگی تو اس میں علامات جو وہ مریض کی آئے گی وہ ریا کی زیادتی ہوگی، حرکت کی زیادتی ہوگی، بولنے کی تیزی ہوگی۔ اور اگر ریا ٹوٹ جائے، ریا کی کمی ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ پیٹ کے اندر ہوا گیس ختم ہو جائے گی، چلنے میں کمی ہو جائے گی، حرکت میں تیزی جو تھی وہ اس میں کمی ہو جائے گی۔ اب اس کی علامات جو ہوتی ہے یہ قلب و شش ہوگا، اور اس میں کیا ہوگا؟ سینہ متاثر ہوگا، جوڑ متاثر ہوں گے۔ اس کے علاوہ اس کی جو ہے نا وہ ریا جو ہے نا یہ شرط ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔